بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر آپ کے سامنے قرآنی واقعات کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے۔ اور اکثر مفسرین اکرام کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرفیہ علیہ السلام کا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا ہے۔ حضرت عزیر بن شرفیہ علیہ السلام آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور اس واقعے کی اصل جو وجہ ہے، تفسیر وہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئی اور بار بار یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا۔ اتنا وہ ظالم بادشاہ تھا، اور 1,00,000 کو اس نے ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا، اور 1,00,000 باشندوں کو اس نے اپنا غلام لونڈیاں بنا دیا، اور جن 1,00,000 کو اس نے قید کیا تھا، ان قیدیوں کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ اور جب اس نے 1,00,000 کو قتل کر دیا، 1,00,000 کو شہر سے نکال دیا، ملک شام کی طرف بکھیر دیا ادھر ادھر، اور 1,00,000 کو قیدی بنا لیا، ان میں حضرت عزیر بن شرفیہ علیہ السلام بھی ہیں، تو اس نے بیت المقدس پر چڑھائی کی، بیت المقدس کو توڑ پھوڑ دیا، مسمار بالکل ویران کر ڈالا۔ تو یہ بخت نصر کون تھا؟ یہ بخت نصر جو ہے یہ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا، ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا تھا۔ چونکہ اس کے ماں باپ کا نام کسی کو معلوم ہی نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کو بخت نصر کہنا شروع کر دیا کہ نصر کا بیٹا۔ تو بخت نصر وہ ہے کہ جس کے ماں باپ کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، کہ بس یہ پیدا ہوا اس طریقے سے ہوا، کیسا ہوا، اس کو بت کے پاس رکھ دیا گیا، بت کے پاس رکھنے کے بعد اس کی ماں وہاں سے چلی گئی، اور بعد نے یہ بھی کہا کہ یہ ناجائز اولاد تھی، جس وجہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں اس بت کے پاس رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اور اصل معاملہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کی شان دیکھیں، وہ لاوارث بچہ جس کے ماں باپ کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، وہی جب جوان ہوتا ہے تو بہت جابر ظالم ہوئے بادشاہ بن جاتا ہے۔ پہلے یہ بابل کے اوپر گورنر مقرر ہوا، پھر آہستہ آہستہ یہ وقت کا بادشاہ بن گیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر آپ شہر بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ اپنے شہر کی ویرانی کو دیکھا، بربادی کو دیکھا، دل پر آیا، رو پڑے کہ یا اللہ، اس ظالم نے تیرے گھر کو بھی برباد کر دیا، بیت المقدس کو بھی ڈھا دیا، ویران کر دیا۔
اور لوگوں کو اس نے اس طرح کاٹ کے رکھ دیا کہ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہیں. چاروں طرف چکر لگایا مگر کسی انسان کی شکل آپ کو نظر نہیں آئی. اور یہ دیکھا کہ وہاں کے درخت ہیں پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان کو توڑنے والا کوئی نہیں، ان کو کھانے والا کوئی نہیں. تو آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہوئے: انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا. یہ خیال حضرت عزیر علیہ السلام کے دل کے اندر آیا کہ جس طرح یہ برباد ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، مکان پھر چکے ہیں، کھنڈرات بن چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس شہر کو کیسے آباد فرمائے گا. اور پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑا کر آپ نے تناول فرمایا، کھایا. انگوروں کو نچوڑ کر ان کا شیرہ نوش فرمایا، اور جو آپ کے پاس پھل بچ گئے، شیرہ بچ کے آپ نے کپڑے میں لپیٹ کر ایک مشک میں بھر دیا، اور اس مشک کو آپ نے ایک درخت کے اوپر جس کے نیچے بیٹھے تھے لٹکا دیا. جو پھل تھے وہ کپڑے میں باندھ کر پاس ہی باندھ دیے، اور اپنے گدھے کو آپ نے ایک رسی سے ایک جگہ پر باندھ دیا کہ یہ آگے پیچھے نہ جائے. اور جب آپ درخت کے نیچے بیٹھ کے ایک لگا لی اس درخت کے ساتھ، تو آپ کو بڑا سکون حاصل ہوا، اور اسی حالت میں آپ کو نیند آ گئی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو موت کو طاری کر دیا. اور آپ پر جب موت طاری ہو گئی تو نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جسم مبارک کو درندوں سے، پرندوں، چرندوں اور جنوں انسان سب کی نظروں سے اوجھل رکھا کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا، کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکا. یہاں تک کہ 70 سال گزر گئے. جب 70 سال اسی کیفیت میں گزر گئے کہ آپ موت کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، 70 سال اسی حال میں گزر گئے، تو اللہ رب العزت نے ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اس طرف بھیجا. وہ اپنے لشکر کو لے کر جب بیت المقدس کی طرف آیا تو اس نے جب شہر کی بربادی دیکھی، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں شہر کو آباد کروں، اس گھر کو آباد کروں جس کو ڈھا دیا گیا ہے. تو اس نے لوگوں کو ادھر ادھر سے جمع کیا، اکٹھا کیا، اس شہر میں آباد کیا، اس شہر کو دوبارہ تعمیر کیا، بیت المقدس کی تعمیر کی. لوگ پھر وہاں آباد ہو گئے، وہ شہر پھر آباد ہو گیا. اور جب سب شہر آباد ہو گیا تو جو لوگ ادھر ادھر وہاں سے بھاگ گئے تھے وہ واپس اپنے شہر بیت المقدس میں آ گئے. پتہ چلا کہ ہمارا شہر جو ہے وہ آباد ہو چکا ہے. ان لوگوں نے نئی نئی عمارتیں بلند کر دی، نئے نئے گھر بنا لیے، قسم قسم کے باغات بنا لیے. تو اس شہر کو انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت کر لیا. اور پھر 30 سال گزر گئے ان لوگوں کو شہر کو آباد کرتے ہوئے. جب پورے 30 سال کے اندر وہ شہر پورے چوبند پر آ گیا، آباد ہو گیا، تو ادھر 100 سال عزیر علیہ السلام کو گزر گئے. تو اللہ رب العزت نے ان کو پھر زندہ فرمایا. آپ اٹھ کر بیٹھے، اور جب آپ زندہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا جو گدھا تھا جس کو آپ نے مضبوط رسی سے باندھا تھا وہ مر چکا ہے، اس کے جسم کا گوشت سڑ چکا ہے، اس کی جو ہڈیاں وہ پنجرا وہ بکھری پڑی ہے.
اور پھر آپ نے اچانک خیال آیا کہ میں نے وہ انگوروں کا رس اور کچھ پھل باندھ کر اوپر لٹکائے، تو اوپر دیکھا مشکیزہ لٹک رہا ہے، وہ کپڑا بھی درخت کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ آپ نے مشکیزہ اتارا اور اس کا جب شیرہ دیکھا وہ بالکل تازہ ہے۔ جو پھل آپ نے باندھ کر لٹکائے تھے وہ آپ نے جب کھولا کپڑا دیکھا، پھل بالکل تر و تازہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو گئے کہ شیرہ بھی تازہ ہے، پھل بھی تازہ ہے، یہ گدھا جو ہے وہ ہڈیوں کا پنجرا بنا ہوا ہے، اس کا گوشت سڑ گیا ہے، گل گیا ہے، ہڈیاں بکھر چکی ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عزیر بتا کتنی دیر تم یہاں آرام کرتے رہے ہو، کتنی دیر تم نے آرام کیا ہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میں تو ایک دن جیسے کچھ کم سویا۔ آپ نے اپنا جب حلیہ دیکھا، چونکہ جب آپ آئے تھے اس وقت آپ کی جو عمر مبارک تھی 40 سال، آپ کی داڑھی مبارک سیاہ ہے، آپ کے سر کے بال جو ہے سیاہ ہے، نوجوانی کا عالم ہے، 40 سال کی آپ کی عمر ہے۔ تو جس عمر میں آپ آئے تھے 100 سال گزر گیا، لیکن آپ کی داڑھی بھی سیاہ ہے، آپ کے بال بھی سیاہ ہے، آپ کی عمر بھی وہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب آپ سے دریافت کیا کہ اے عزیر آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے، تو حضرت عزیر علیہ السلام آپ نے خیال میں کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا، اب عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن سے کچھ کم یہاں رہا ہوں یا سویا ہوں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، گدھے کی طرف دیکھا، ہڈیوں کا پنجرا۔ فرمایا کھانے کو دیکھو، کھانا دیکھا بالکل تر و تازہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے عزیر تم 100 سال تک یہاں سوئے رہے ہو، میں تم پر موت کو طاری کر دیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ کر رہا ہوں یا اللہ 100 سال میں سویا رہا، اور میں تو 100 سال تک سویا رہا۔ فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھ، گدھے کی طرف دیکھا تو ہڈیاں بن چکا ہے، کھانا تر و تازہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے عزیر اب شہر کی طرف دیکھ۔ جب شہر کی طرف دیکھا تو بڑی بڑی بلند بلڈنگیں ہیں، لوگ آباد ہیں، شہر آباد ہے، بیت المقدس آباد ہو چکا ہے۔ تو جب یہ منظر دیکھا تو حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے عزیر تم نے کہا تھا کہ اللہ اس شہر کو ویران ہونے کے بعد کیسے آباد کرے گا، دیکھ ہم نے شہر کو آباد کر دیا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ آپ نے گدھے کی طرف دیکھا تو اللہ رب العزت نے ہڈیوں کو حکم دیا اے ہڈیوں اب کے ڈھانچے کے اندر آ جاؤ۔ وہ ہڈیوں سے ہڈیاں ملی، وہ گدھے کا ڈھانچہ تیار ہوا۔ پھر حکم دیا کہ اب گوشت اوپر چڑھے، وہ چڑھ گیا، اور پھر گدھا جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ فرمایا اے عزیر جس طرح ہم نے اس گدھے کو تمہارے سامنے زندہ کیا ہے، اسی طرح ہم نے اس شہر کو دوبارہ آباد کر دیا ہے، بے شک میں ہر چیز پر قادر ہوں، جو چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے، عرض کیا کہ میرے مولا بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ کہ میں نے جب وہ منظر دیکھا تھا تو میں حیران ہو گیا تھا اور زبان سے نکل گیا تو کیسے آباد کرے گا، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے جو 100 سال تک آپ مردہ حالت میں رہے، سوئے رہے،
100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو پھر زندہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، 100 سال گزر گیا لیکن عمر 40 کی 40 برس ہی رہی، عمر آپ کی اتنی رہی، شکل و صورت وہی رہی جو پہلے تھی۔ اس کے بعد عزیر اسلام جب شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پر آئے جہاں آپ کا گھر تھا 100 سال پہلے، تو کسی نے آپ کو نہیں پہچانا، نہ آپ نے پہچانا، کیونکہ وہ لوگ جو تھے کچھ فوت ہو چکے تھے، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، جو آپ کے دور میں جوان تھے، اور آپ اسی کیفیت میں تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک بوڑھی اپاہج عورت کو دیکھا، تو اس سے پوچھا کیا یہ مکان عزیر کا ہے؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں۔ تو آپ نے اس بڑھیا سے جب عزیر کا ذکر کیا، فرمایا کہ کیا تم عزیر کو جانتی ہو؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی ہاں، عزیر 100 سال پہلے وہ کہیں چلے گئے، پھر واپس نہیں آئے، معلوم نہیں وہ ہے یا نہیں ہے یا کس حال کے اندر ہے۔ تو آپ اس بڑھیا سے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ جب یہ بات کی کہ میں ہی عزیر ہوں، وہ بڑھیا حیران ہوگی، کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں نے عزیر کو دیکھا تھا وہ نوجوان تھے، آپ کی طرح تھے، اب میں اس وقت بچی تھی، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب تو عزیر علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں ہی عزیر ہوں۔ آپ نے وہ سارا معاملہ بیان کیا، تو وہ بڑھیا حیران ہوگی، کہنے لگی ہاں میں یہ جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام جو بھی دعا مانگا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا تھا۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو، اپاہجی کو دور کر دے، مجھے جوانی عطا فرما دے، صحت تندرستی عطا فرما دے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے فوراً وہ بیماری دور کر دی، اس کو صحت مند کر دی۔ تو وہ جان گئی کہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ وہ آپ کو لے کر اس جگہ پر گئے جہاں لوگ اکٹھے بیٹھے تھے، جمع تھے، اور انہی لوگوں کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے اور آپ کے پوتے بھی موجود تھے۔ جب اسے جا کر کہا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، بس یہ کہنا تھا، لوگ حیران ہو کے کہنے لگے کیا تو کیسی بات کر رہی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ تو اتنی مدت ہو گئی ہم سے جدا ہو گئے، اور کسی کو ان کے حال کا پتہ نہ چل سکا وہ کس حال میں ہے۔ تو اس آپ کا جو بیٹا تھا اس نے کہا کہ میری عمر 118 برس ہے، کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر سے وہاں سے تشریف لے کر گئے تھے اس وقت اس کی عمر 18 برس تھی۔ اب 100 سال تو عزیر علیہ السلام سوئے رہے، اب باپ کی عمر 40 سال ہے، بیٹے کی عمر 118 سال ہے، اور آپ کے چند پوتے وہاں موجود، وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، مگر کسی نے اس بڑھیا کی بات پر یقین نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بیٹا 118 سال کا اور باپ 40 سال کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا باپ جو دادا ہے وہ جوان ہے 40 سال کا ہے اور اس کے جو پوتے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ان میں سے کچھ بوڑھے لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے، اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو رات زبانی یاد ہے، آپ نے پوری تو رات میں کو سنا دی۔ اب وہ لوگ دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ کیسے پتا چلے کہ آپ نے تو رات جو صحیح پڑھی یا غلط پڑھی ہے،
کیونکہ ان کے پاس تو رات موجود ہی نہیں تھی. بخنسن ان کی ساری کی جو کتابیں تھی وہ جلا دی، دریا میں بہا دی، علماء کو قتل کر دیا، ختم کر دیا. تو ان میں سے ایک شخص بولا کہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ جب بخنسر ہم پر حملہ اس نے کیا اور ہم قتل و غارت کر رہا تھا تو میں نے تورات کی ایک جلد جنگل میں فلاں درخت کے قریب ان کی جڑ کے اندر دفن کی ہے، تو وہاں سے نکال لینا. وہ فوراً وہاں گیا اور جا کر وہ جلد نکالی. وہ جو ایک جلد ان کے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ اب آپ پڑھیں. تو عزیر علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا. انہوں نے اوپر سے سننا شروع کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ وہ ساری جلد جو آپ نے زبانی سنائی بالکل ٹھیک تھی. اور وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ عمر آپ کا حلیہ جو ہے وہ جوانوں والا ہے، آپ کی اولاد بوڑھی ہو چکی ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک مسا جو چاند کی طرح چمکا کرتا تھا. آپ نے اپنا کرتا مبارک اتارا، انہیں پیچھے جب آپ جھکے دونوں کندھوں کے درمیان دیکھا وہ مسا موجود تھا اور اسی طرح چاند کی طرح چمک رہا تھا. اب ان لوگوں کو یقین آ گیا کہ اب ہماری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. تو پھر پوچھنے لگے کہ اب آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. آپ نے وہ سارا معاملہ بیان کیا کہ یہ معاملات ہوئے اس طرح. اللہ رب العزت نے مجھے 100 سال تک سلائے رکھا، موت طاری کر دی اور پھر دوبارہ زندہ کیا اور شہر کو آباد کر دیا. وہ میرے اس وہم کو دور کر دیا کہ یا اللہ تو کیسے اس شہر کو آباد کرے گا، اس بیت المقدس اپنے گھر کو کیسے آباد کرے گا. تو ہم نے آباد کر کے دکھا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی جو اللہ رب العزت نے ان کے سامنے بیان کی. جب یہودیوں نے یہ منظر دیکھا کہ تو عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد پھر زندہ ہو گئے تو نعوذ باللہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور گمراہ ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں سن لو کہ عزیر میرے نبی ہیں، میرے بندے ہیں، وہ میرے بیٹے نہیں ہیں. لیکن یہودیوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، گمراہ ہو گئے اور اللہ رب العزت نے ان پر عذاب کو نازل کیا. اور اب یہ ہمیشہ کے عذاب میں یعنی کہ جہنم میں اسی طرح رہے. تو یہ واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 259 میں بیان کیا ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ تباہ ہو چکی تھی اپنی چھتوں پر، اور پھر اس نے قال یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ. تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا اس شہر کو اس کے تباہ ہو جانے کے بعد. تو ہم نے اس پر اسے مردہ رکھا 100 سال تک، پھر زندہ کیا اور پھر فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا ہے؟ تو اس نے کہا یہی ایک دن یا کچھ کم. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی جو اللہ رب العزت نے اس کا مشاہدہ کروایا اور فرمایا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں. تو اب اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. اس نے 100 سال تک اپنے بندے پر موت طاری کی، مردہ رکھا، اس کے جو گدھے کو ہڈیوں کا پنجرا بنا دیا، اس کے کھانے کو تازہ رکھا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اب 100 سال تو عزیر علیہ السلام پر گزر گیا، لیکن جب آئے تو عمر 40 سال تھی. جب 100 سال کے بعد اٹھے عمر پھر 40 سال ہے. جب آپ آئے تھے بیٹا 18 سال کا تھا، اب جب واپس گئے تو بیٹا 118 سال کا ہو گیا. اب بیٹے کی داڑھی بھی سفید ہے، اس کے سر کے بال بھی سفید ہیں، بوڑھا ہو چکا ہے، جبکہ باپ ابھی جوان ہے، سیاہ داڑھی سیاہ بال ہے.
آپ کے پوتے تک بوڑھے ہو چکے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرتوں کا مشاہدہ کروا رہا ہے، اے میرے بندوں میں ہر چیز پر قادر ہوں، جو چاہوں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں سے پیدا کیا بغیر باپ کے کیا۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر طرح کی قدرتوں کا مالک ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم قدرتیں دکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔